Okay, you're asking why Allah tests individuals with so many hardships like health, wealth. And the second question is why Allah does not intervene when the Muslims in Palestine or all over the world face injustice. یہی questions ہیں آپ کے؟ اچھا تھوڑا اونچی بولیے مجھے جواب. ٹھیک ہے. دیکھیں ان دونوں کوشچنس کا تقریباً نا ملتا جلتا آنسر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات ہے کہ اس کا جو ریلیشن ملتا ہے نا وہ اس چیز سے ملتا ہے. میں بچپن سے اللہ پاک سے سوچا کرتا تھا, پوچھا کرتا تھا کہ اگر ایک پتا بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو ہم بالفرض اس دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ کسی کو دوزخ کا آرڈر ہو جائے تو وہ جاتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ پاک ہم آپ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا, ہم نے جو کچھ کیا آپ کی مرضی سے کیا, تو یہ دوزخ بھی ناانصافی ہے. یہ سے ملتی ہے بات, ٹھیک ہے. تو اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی اگر ہو رہا ہے تو پیلسٹائن میں اللہ پاک کی مرضی سے ہی ہوا سارا کچھ, ایک حساب سے دیکھا جائے. بچوں پہ ظلم بھی اللہ کی مرضی سے ہوا. اچھا پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ. اچھا یہ بھی کلیم ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ پاک ٹیسٹ کرتے ہیں انڈیویجولس کو ود ہیلتھ اینڈ ویلتھ ایشوز وغیرہ وغیرہ. کئی لوگ اس معاملے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ پیلسٹینینز پر وہ ٹیسٹ تھا. اچھا پہلے والے پوائنٹ پہ آ جائیں گے. ایک پتا بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی, رضامندی اور اجازت یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس چیز کو سمجھ لیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہوئی ہے جو کہ فرشتوں کو نہیں دی ہوئی کہ تو میرے خلاف بھی جا سکتا ہے, میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. نہیں تو کسی کی کیا مجال کہ اپنے کریٹر کے خلاف چلے جائے. تو میرے خلاف جا سکتا ہے, اتنی اتھارٹی میں نے تجھے دے دی. جن اور انس کو, انسانوں اور جنوں کو اللہ پاک نے دے دی. اچھا جی, دوسری جبکہ فرشتوں کو اجازت نہیں ہے, ان کو صرف اللہ کی مرضی کے احکامات سنا دیے گئے ہیں اور وہ قیامت تک وہی کریں گے جو ان کو آرڈر دے دیا گیا. نہ ان میں نفس ہے نہ ان پر ٹیسٹ ہے, بس جو ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی وہ ویسے ہی رہیں گے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق. اسی لیے ان کو جنت دوزخ کا بھی ریوارڈ نہیں ہے. انسانوں کو اسی لیے ہے کہ انسان کو واقعی میں اللہ نے اختیار دیا ہے اور اس اختیار پہ اللہ بولتا نہیں ہے. یہ پیلسٹینین جنگ جو ہے نا وہ صاف ظاہر ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آن دا اسپاٹ اللہ پاک بولتے نہیں ہے تو اس کا ریوارڈ نہیں ملتا. اس کا کارما, ریوارڈ, اس کا آفٹر جو ایفیکٹ ہے وہ آتا ہی آتا ہے, اور وہ اللہ کی مرضی سے, اللہ کے قانون سے اور اللہ کے الگورتھم سے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. اچھا سو ان ادر ورڈ, اچھا اس پہ ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ اللہ پاک ٹیسٹ لیتے ہیں کیا انسانوں کا. اب یہ بھی ایک کمپلیکس چیز ہے کہ یار بالفرض میں سوچوں کہ میں نے بالفرض ماسٹرز کرنا ہے تو کیا مجھے اس ماسٹرز میں جانے کے لیے اس کے پروز اینڈ کونس نہیں دیکھنے چاہیے کہ یار اس کے مشکل حالات یہ ہوں گے, اس کے اچھے حالات یہ ہوں گے, اس کے بیڈ افیکٹس گڈ افیکٹس یہ ہوں گے, تو پھر ہی میں اس ٹیسٹ میں پڑھوں گا. مسئلہ یہاں آتا ہے اس ٹیسٹ کے ہمیں یہ یاد نہیں آتا کہ ہم نے کیا یہ ٹیسٹ آپٹ کیا تھا, کیا ہم نے یہ ٹیسٹ چنا تھا اس لائف کے لیے. تو ساری زندگی میرا جو سب سے لائف کا بڑا کوشچن رہا نا وہ یہی رہا کہ یار مجھے نعوذ باللہ مجھے اسلام پہ یقین نہیں آتا, میں نے تو یہ ٹیسٹ نہیں چنا. سب کہتے پھرتے ہیں تم نے یہ ٹیسٹ چنا ہے, تو مجھے اس کا جواب کہیں سے نہیں ملا. بہت ڈھونڈا, بہت سرچ کیا, پھر اللہ پاک سے دعائیں کی اور 20 سال ان دعاؤں میں گزرے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ جو تقریباً کچھ نہیں آگے سے 100% جتنے بھی میرے مسئلے مسائل کمپلیکسٹیز تھے وہ سارے آہستہ آہستہ کر کے ریموو کر دیے. تو الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے, اس آیت کے مطابق میں نے اس ایپیسوڈ بھی بنائی ہے, ٹھیک ہے, میرے چینل پہ پڑا بھی ہوا ہے یہ ایپیسوڈ. اس دنیا کو ہم نے کیوں چنا, وہ ایپیسوڈ کی جو ہے نا آیت ویسے ہے, اور کہتے ہیں ہم یہ بھار اٹھا نہیں سکتے. انسان یہ آفر لے لیتے ہیں اور اللہ تبارک دیکھیں. اور اس کا سمپل سا بڑا اچھا سا وہ ہے, کیا اسے کہتے ہیں, آج بھی اس کو شو کیا جا سکتا ہے. آج ایک 10 انسانوں کو بلایا جائے, ان سے کہا جائے کہ جی آپ کی کروڑوں سال کی زندگی ہے, کروڑوں سال میں سے صرف 80 سال چلے 100 سال آپ نے میرے مطابق گزارنے ہیں, تو باقی کروڑوں سال جو ہیں وہ آپ کی مرضی سے گزریں گے. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی کروڑوں سال کی زندگی ہے, 100 سال آپ نے اگر اپنی مرضی سے گزار لیے تو کروڑوں سال جو ہے آپ کے عذاب میں گزریں گے. تو وہ کون سا آپشن لے گا, کون سا آپشن لے گا؟ پہلے والا لے گا نا کہ آپ کی مرضی سے باقی سال گزریں گے, کروڑوں اربوں سال باقی جو ہے وہ آپ کی مرضی سے گزریں, وہ ہے وہ جنت والے سال. ہم نے وہی لیے ہیں, یہ قرآن بتا رہا ہے. بات مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کھول کے سمجھتے نہیں ہیں, اس پہ یقین نہیں رکھتے اور ہم اس کو فالو نہیں کرتے.
تو بات یہ ہے. اچھا قرآن و حدیث اس کو میں آپ کو اور بھی کلیئر کر دوں. قرآن و حدیث ریفرنس ود صحاح کی احادیث اور قرآن کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ اگر سمندر میں انگلی ڈالیں, انگلی سے جو پانی لگ کے باہر آئے گا وہ اس دنیا کا ٹائم اور حقیقت اور اوقات ہے, اور جو باقی سمندر ہے وہ آپ کی نیکسٹ لائف ہے جس میں ہم نے انتقال ہو کے آنکھیں کھولنی. انتقال مطلب شفٹنگ ہو کے آنکھیں کھولنی. ہم کس اوریجنلی پوچھا جائے تو ہم کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے لیے. اگلی دنیا کے لیے سوچتا بھی کوئی نہیں. تو یہ بے وقوفی ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اچھا دوسری بات, قرآن میں یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ زندگی آخر کی دنیا کا جو ایک دن ہے اس کا صرف پہر ہے, ایک پہر ہے, ایک دن کا ایک پہر ہے. یہ زندگی اتنی چھوٹی اور حقیر زندگی ہے. پھر قرآن میں صاف جو واضح آیا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی تمہیں اس لیے دی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اچھا کون ہے. یہ ایگزیکٹ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں. تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اچھا کون ہے تقویٰ میں, تاکہ اس کو اس حساب سے جنت مل سکے. تقویٰ میں یعنی کہ یہاں تک آیت ہے, اور پھر باقی آیتوں کا نچوڑ یہ ہے تاکہ اس کو اس حساب کی جنت مل سکے یا اس حساب کی دوزخ مل سکے, نعوذ باللہ, اگر وہ کفر کرے. اچھا جی, دین ایک بہت امپورٹنٹ آیت کہ اللہ پاک ہر انڈیویجول کو آزماتے ہیں. تو اس میں قرآن کی ایک گولڈن آیت ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ پاک کہتے ہیں میں ضرور آزماؤں گا تمہیں بھوک سے, خوف سے, پھلوں کے نقصان سے یعنی کہ آپ کی محنتوں کے نقصان سے, پیسے کے ضائع ہو جانے کے نقصان سے, جانوں کے ضائع ہونے کے نقصان سے, اور بشارت دے دو صرف ان کو جو صبر کریں گے اور کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل اس سے اگلی آیت ہے. یعنی کہ قرآن کریم میں یہ جب آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اس سے بالکل اگلی آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ وعلیکم السلام, صبر کرنے والوں کو بشارت دو, اور جو کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور انہی کے آگے ہم نے دوبارہ حاضری دینی ہے. جس کا یہ بلیو ہوگا سمپلی وہ جنتی ہے, وہ اپنے اس دنیا کے ٹیسٹ میں نکل جائے گا, کامیابی سے نکل جائے گا. اچھا اس کو تھوڑا سلو کریں. سو دس از اے ویری گولڈن آیت قرآن کریم میں, اس چیز کو سمجھنے کے لیے کیا یہ دنیا واقعی ایک ٹیسٹ اور آزمائش ہے کہ نہیں. تو پہلی آیت جس سے ہم نے یہ دنیا خود چوز کی, اس لالچ میں, اور کیونکہ انسان لالچی ہے, اس لالچ میں کہ ہم جنتی ہو جائیں گے, اور ادھر آگے ہم پڑ گئے ہوس میں اپنے نفس پہ, اپنے ایگو کے پیچھے. پیسہ دولت ہم نے, دیکھیں ایک انسان بڑی گاڑی کیوں لیتا ہے؟ چھوٹی گاڑی سے اس کا گزارا ہو سکتا ہے نا, کیونکہ اس کے ہمسائے یا کزن یا اس کے کمپیٹیٹر کے پاس وہ چھوٹی گاڑی ہوتی ہے, اس سے بڑھنا ہے اس نے. آج دوڑ کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ پیسے کی. کیوں لگی ہے بھائی؟ پہلے ایک کمرے کا مکان تھا, سب نے 2 کا بنا لیا, اب 3 کا, اب لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے 4 کا بنانا ہے. سمپل. تو یہ بے وقوفی ہے, یہ قرآن کی اپوزٹ چیز ہے, اور ہم سب بے وقوفیوں کی طرف لگے ہیں. اور اس پہ انویسٹمنٹ کس نے کی ہے؟ اگین آئی وڈ سے شیطان کے پیروکار, ایلومیناٹیز, شیطان اٹ سیلف. قرآن بتاتا ہے اس دنیا میں صرف 2 گروہ ہیں بس, ایک مسلم, ایک کفار, ایک اللہ کے پیروکار, ایک شیطان کے پیروکار. دیٹس اٹ. نو تھرڈ پارٹی از ایگزسٹنگ ان دس ورلڈ. سمپل. سو آپ نے سمپلی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس پارٹی میں ہیں, وائی اینڈ واٹس دا پرپز. کلیئر ہے؟ چلیں الحمدللہ.